الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 90 پارٹ 3 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 26واں، سورۃ الاحقاف، آیت نمبر 21 سے ترجمہ کنز الایمان اور اس کے ساتھ تفسیر خزائن العرفان۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اور یاد کرو عاد کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو، جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا شرک سے، اور احقاف ایک ریگستانی وادی ہے جہاں قوم عاد کے لوگ رہتے تھے، اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کی عذاب کا اندیشہ ہے۔ بولے کیا تم اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو، تو ہم پر لاؤ وہ عذاب جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ عذاب آنے والا ہے۔ اس نے فرمایا، یعنی ہود علیہ السلام نے، اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ عذاب کب آئے گا، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیام پہنچاتا ہوں، ہاں میری دانست میں تم نرے جاہل لوگ ہو جو عذاب میں جلدی کرتے اور عذاب کو جانتے نہیں ہو کہ کیا چیز ہے۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا، اور مدت دراز سے ان کی سرزمین میں بارش نہ ہوئی تھی، اس کالے بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے، بولے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ چنانچہ اس آندھی کے عذاب نے ان کے مردوں، عورتوں، چھوٹوں بڑوں کو ہلاک کر دیا، ان کے اموال آسمان و زمین کے درمیان اڑتے پھرتے تھے، چیزیں پارا پارا ہو گئیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے گرد ایک خط کھینچ دیا تھا، ہوا جب اس خط کے اندر آتی تو نہایت نرم، پاکیزہ، فرحت انگیز، سرد، اور وہی ہوا قوم پر شدید سخت مہلک، اور یہ حضرت ہود علیہ السلام کا ایک معجزہ عظیمہ تھا۔ تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے یعنی ویران مکان، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو، اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیے تھے جو تم کو نہ دیے۔ یہ اہل مکہ وہ قوت و مال اور طول عمر میں تم سے زیادہ تھے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے تاکہ دین کے کام میں لائیں، مگر انہوں نے سوائے دنیا کی طلب کے ان خدا داد نعمتوں سے دین کا کام ہی نہیں لیا، تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیں۔ اے قریش، تمہارے آس پاس کی بستیاں مثل ثمود و عاد و قوم لوط کے، اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آئیں کفر و طغیان سے، لیکن وہ باز نہ آئے، تو ہم نے انہیں ان کے کفر کے سبب ہلاک کر دیا۔
تو کیوں نہ مدد کی ان کفار کی ان بتوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا، اور جن کی نسبت یہ کہا کرتے تھے کہ ان بتوں کے پوجنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بلکہ وہ ان سے گم گئے اور نزول عذاب کے وقت کام نہ آئے، اور یہ ان کا بہتان و افطرا ہے کہ وہ بتوں کو معبود کہتے ہیں اور بت پرستی کو قرب الہی کا ذریعہ ٹھہراتے ہیں، اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے، یعنی اے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، اس جماعت کی تعداد میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ 7 جن تھے جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوم کی طرف پیام رساں بنایا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ 9 تھے۔ علماء محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ جن سب کے سب مکلف ہیں۔ اب ان جنوں کا حال ارشاد ہوتا ہے کہ جب آپ بطن نخلا میں مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مکہ مکرمہ کو آتے ہوئے اپنے صحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے، اس وقت جن کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو تاکہ اچھی طرح حضرت کی قراءت سن لیں۔ پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا کر حضور کے حکم سے اپنی قوم کی طرف ایمان کی دعوت دینے گئے اور انہیں ایمان نہ لانے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرایا۔ بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی، یعنی قرآن شریف کے موسیٰ کے بعد اتاری گئی۔ عطا نے کہا چونکہ وہ جن دین یہودیت پر تھے اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام نہ لیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام نہ لینے کا باعث یہ ہے کہ اس میں صرف مواعظ ہیں، احکام بہت ہی کم ہیں۔ اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، حق اور سیدھی راہ دکھاتی، اے ہماری قوم اللہ کے منادی سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے جو اسلام سے پہلے ہوئے اور جن میں حق العباد نہیں، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، اور جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں بھاگ نہیں سکتا اور اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں جو اسے عذاب سے بچا سکے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے منادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہ مانے کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے یعنی منکرین بعث نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، قادر ہے کہ مردے جلائے یعنی زندہ کرے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ فرمایا جائے گا تو عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا جس کے تم دنیا میں مرتکب ہوئے تھے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے، تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اپنی قوم کی ایذا پر، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو عذاب طلب کرنے میں، کیونکہ عذاب ان پر ضرور نازل ہونے والا ہے۔ گویا وہ جس دن دیکھیں گے عذاب آخرت کو جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، تو اس کی درازی اور دوام کے سامنے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو بہت قلیل سمجھیں گے اور خیال کریں گے کہ دنیا میں نہ ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی بھر، یہ پہنچانا ہے، یعنی یہ قرآن اور وہ ہدایت و بینات جو اس میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ ہے۔ تو کون ہلاک کیے جائیں گے مگر بے حکم لوگ جو ایمان و طاعت سے خارج ہیں۔ سورہ احقاف مکمل ہوئی۔ سورہ محمد مدنیہ ہے، اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنیہ ہے، اس میں 4 رکوع اور 38 آیتیں اور 558 کلمے 2475 حرف ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، یعنی جو لوگ خود اسلام میں داخل نہ ہوئے اور دوسروں کو انہوں نے اسلام سے روکا، اللہ نے ان کے عمل برباد کیے، جو کچھ بھی انہوں نے کیے ہوں، خواہ بھوکوں کو کھلایا ہو یا اسیروں کو چھڑایا ہو یا غریبوں کی مدد کی ہو یا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی عمارت میں کوئی خدمت کی ہو، سب برباد ہوئی، آخرت میں اس کا کچھ ثواب نہیں۔ ضحاک کا قول ہے کہ مراد یہ ہے کہ کفار نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو مکر سوچے تھے اور حیلے بنائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ تمام کام باطل کر دیے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا، یعنی قرآن پاک، اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے، اللہ نے ان کی برائیاں اتار دیں اور ان کی حالتیں سنوار دیں، امور دین میں توفیق عطا فرما کر اور دنیا میں ان کے دشمنوں کے مقابل ان کی مدد فرما کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان کے ایام حیات میں ان کی حفاظت فرما کر کہ ان سے عصیاں واقع نہ ہو۔ یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیرو ہوئے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے، یعنی قرآن شریف۔ اللہ لوگوں سے ان کے احوال یوں ہی بیان فرماتا ہے، یعنی فریقین کے کہ کافروں کے عمل اکارت اور ایمانداروں کی لغزشیں بھی مغفور۔ تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو یعنی جنگ ہو تو گردنیں مارنا ہے، یعنی ان کو قتل کرو، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو، یعنی کثرت سے قتل کر چکو اور باقی ماندوں کو قید کرنے کا موقع آ جائے تو مضبوط باندھو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو چاہے فدیہ لے لو۔ دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ مسئلہ مشرکین کے اسیروں کا حکم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا مملوک بنا لیا جائے، اور احساناً چھوڑنا اور فدیہ لینا جو اس آیت میں مذکور ہے وہ سورہ براءت کی آیت اقتلوا المشرکین سے منسوخ ہو گیا، یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے، یعنی جنگ ختم ہو جائے، اس طرح کے مشرکین اطاعت قبول کریں اور اسلام لائیں۔ بات یہ ہے اور اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لیتا، بغیر قتال کے انہیں زمین میں دھنسا کر یا ان پر پتھر برسا کر یا اور کسی طرح، مگر اس لیے تمہیں قتال کا حکم دیا کہ تم میں ایک کو دوسرے سے جانچے قتال میں، تاکہ مسلمان مقتول ثواب پائیں اور کافر عذاب، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز
ان کے عمل ضائع نہ فرمائے گا، ان کے اعمال کا ثواب پورا پورا دے گا۔ شان نزول: یہ آیت روز احد نازل ہوئی جبکہ مسلمان زیادہ مقتول و مجروح ہوئے۔ جلد انہیں راہ دے گا درجات عالیات کی طرف، اور ان کا کام بنا دے گا اور انہیں جنت میں لے جائے گا۔ انہیں اس کی پہچان کرا دی ہے۔ وہ منازل جنت میں نو وارد نہ آشنا کی طرح نہ پہنچیں گے۔ جو کسی مقام پر جاتا ہے تو اس کو ہر چیز کے دریافت کرنے کی حاجت درپیش ہوتی ہے، بلکہ وہ واقف کارانہ داخل ہوں گے، اپنے منازل اور مساکن پہچانتے ہوں گے، اپنی زوجہ اور خدام کو جانتے ہوں گے، ہر چیز کا موقع ان کے علم میں ہوگا، گویا کہ وہ ہمیشہ سے یہیں کے رہنے بسنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے دشمن کے مقابل، اور تمہارے قدم جما دے گا معرکہ جنگ میں اور حجت اسلام پر اور پل صراط پر۔ اور جنہوں نے کفر کیا تو ان پر تباہی پڑے اور اللہ ان کے اعمال برباد کرے، یہ اس لیے کہ انہیں ناگوار ہوا جو اللہ نے اتارا، یعنی قرآن پاک، اس لیے کہ اس میں شہوات و لذات کے ترک اور طاعات و عبادات میں مشقتیں اٹھانے کے احکام ہیں جو نفس پر شاق ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کا کیا دھرا اکارت کیا، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا یعنی پچھلی امتوں کا کیسا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی کہ انہیں اور ان کی اولاد اور ان کے اموال کو سب کو ہلاک کر دیا، اور ان کافروں کے لیے بھی ویسی کتنی ہی ہیں، یعنی اگر یہ کافر سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو ان کے لیے پہلے جیسی بہت سی تباہیاں ہیں۔ یہ یعنی مسلمانوں کا منصور مدد کیا ہوا ہونا اور کافروں کا مقہور یعنی غضب کیا ہوا ہونا، اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں، اور کافر برتتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ دنیا میں چند روز غفلت کے ساتھ اپنے انجام و مآل کو فراموش کیے ہوئے، جیسے چوپائے کھائیں اور انہیں تمیز نہ ہو کہ اس کھانے کے بعد وہ ذبح کیے جائیں گے، یہی حال کفار کا ہے جو غفلت کے ساتھ دنیا طلبی میں مشغول ہیں اور آنے والی مصیبتوں کا خیال بھی نہیں کرتے۔ اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے، اور کتنے ہی شہر کے اس شہر سے یعنی مکہ مکرمہ والوں سے قوت میں زیادہ تھے، جس نے تمہیں تمہارے شہر سے باہر کیا، ہم نے انہیں ہلاک فرمایا تو ان کا کوئی مددگار نہیں جو عذاب و ہلاک سے بچا سکے۔ شان نزول: جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور غار کی طرف تشریف لے چلے تو مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے شہروں میں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شہروں میں تو مجھے بہت پیارا ہے، اگر مشرکین مجھے نہ نکالتے تو میں تجھ سے نہ نکلتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور وہ مومنین ہیں کہ وہ قرآن معجز اور معجزات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برہان قوی سے اپنے دین پر یقین کامل اور جزم صادق رکھتے ہیں، اس کافر مشرک جیسا ہوگا جس کے برے عمل اسے بھلے دکھائے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے اور انہوں نے کفر و بت پرستی اختیار کی۔ ہرگز وہ مومن اور یہ کافر ایک سے نہیں ہو سکتے، اور ان دونوں میں کچھ بھی نسبت نہیں۔
احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے، یعنی ایسا لطیف کہ نہ سڑے، نہ اس کی بو بدلے، نہ اس کے ذائقہ میں فرق آئے، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا، بخلاف دنیا کے دودھ کے کہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، خالص لذت ہی لذت، نہ دنیا کی شرابوں کی طرح اس کا ذائقہ خراب، نہ اس میں میل کچیل، نہ خراب چیزوں کی آمیزش، نہ وہ سڑ کر بنی، نہ اس کے پینے سے عقل زائل ہو، نہ سر چکرائے، نہ خمار آئے، نہ درد سر پیدا ہو، یہ سب آفتیں دنیا ہی کی شراب میں ہیں۔ وہاں کی شراب ان سب عیوب سے پاک، نہایت لذیذ، مفرح، خوشگوار، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا پیدائش میں، یعنی صاف ہی پیدا کیا گیا، دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس میں موم وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور اپنے رب کی مغفرت کہ وہ رب ان پر احسان فرماتا ہے اور ان سے راضی ہے، اور ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے، جو چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں، نہ حساب نہ عقاب۔ کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے؟ اور ان کفار میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں خطبہ وغیرہ میں نہایت بے التفاتی کے ساتھ، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں یہ منافق لوگ تو علم والوں سے کہتے ہیں، یعنی علماء صحابہ سے، مثل ابن مسعود و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، مسخرگی یعنی مذاق کے طور پر، ابھی انہوں نے کیا فرمایا؟ یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے حق میں فرماتا ہے، یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی، یعنی جب انہوں نے حق کا اتباع ترک کیا تو اللہ تعالی نے ان کے قلوب کو مردہ کر دیا اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے، اور انہوں نے نفاق اختیار کیا، اور جنہوں نے راہ پائی، یعنی وہ اہل ایمان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام غور سے سنا اور اس سے نفع اٹھایا، اللہ نے ان کی ہدایت یعنی بصیرت و علم، شرح صدر اور زیادہ فرمائی، اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی، یعنی پرہیزگاری کی توفیق دی اور اس پر مدد فرمائی، یا یہ معنی ہے کہ انہیں پرہیزگاری کی جزا دی اور اس کا ثواب عطا فرمایا، تو کاہے کے انتظار میں ہیں کفار و منافقین، مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے کہ اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، جن میں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور قمر یعنی چاند کا شک ہونا ہے۔ پھر جب وہ آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت طلب فرمائیں، اور آپ شفیع مقبول الشفاعہ ہیں۔ اس کے بعد مومنین و غیر مومنین سب سے عام خطاب ہے، اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اپنے اشغال یعنی مشغلوں میں، اور معاش یعنی روزی کے کاموں میں، اور رات کو تمہارا آرام لینا، یعنی وہ تمہارے تمام احوال کو جاننے والا ہے، اس سے کچھ بھی مخفی نہیں۔ اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہ اتاری گئی؟ شان نزول، مومنین کو جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شوق تھا، وہ کہتے تھے کہ ایسی صورت کیوں نہیں اترتی جس میں جہاد کا حکم ہو تاکہ ہم جہاد کریں اس پر،
یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر جب کوئی پختہ صورت اتاری گئی جس میں صاف غیر محتمل بیان ہو اور اس کا کوئی حکم منسوخ ہونے والا نہ ہو، اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا، تو تم دیکھو گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین کو، کہ تمہاری طرف پریشان ہو کر اس کا دیکھنا دیکھتے ہیں جس پر مردنی چھائی ہو، اور ان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ فرما برداری کرتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، اور اچھی بات کہتے۔ پھر جب حکم ناطق ہو چکا اور جہاد فرض کر دیا گیا، تو اگر اللہ سے سچے رہتے، ایمان و طاعت پر قائم رہ کر، تو ان کا بھلا تھا۔ تو کیا تمہارے یہ لچھن یعنی انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ، رشوتیں لو، ظلم کرو، آپس میں لڑو، ایک دوسرے کو قتل کرو اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ مفسد لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں کہ راہ حق نہیں دیکھتے۔ تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں جو حق کو پہچانے؟ یا بعضے دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں کفر کے، کہ حق کی بات ان میں پہنچنے ہی نہیں پاتی۔ بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے نفاق سے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھل چکی تھی اور طریق ہدایت واضح ہو چکا تھا۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ یہ کفار اہل کتاب کا حال ہے جنہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانا اور آپ کی نعت و صفت اپنی کتاب میں دیکھی، پھر باوجود جاننے پہچاننے کے کفر اختیار کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ضحاک و صدی کا قول ہے کہ اس سے منافق و مراد ہیں جو ایمان لا کر کفر کی طرف پھر گئے، شیطان نے انہیں فریب دیا اور برائیوں کو ان کی نظر میں ایسا مزین کیا کہ انہیں اچھا سمجھیں، اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، خوب دنیا کے مزے اٹھا لو، اور ان پر شیطان کا فریب چل گیا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے یعنی اہل کتاب یا منافقین نے پوشیدہ طور پر کہا ان لوگوں سے یعنی مشرکین سے جنہیں اللہ کا اتارا ہوا قرآن اور احکام دین ناگوار ہے، ایک کام میں ہم تمہاری مانیں گے، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت اور حضور کے خلاف ان کے دشمنوں کی امداد کرنے میں اور لوگوں کو جہاد سے روکنے میں، اور اللہ ان کی چھپی ہوئی جانتا ہے۔ تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے منہ اور ان کی پیٹھیں مارتے ہوئے لوہے کے گرزوں سے، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے تابع ہوئے جس میں اللہ کی ناراضی ہے، اور وہ بات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کو جانے سے روکنا اور کافروں کی مدد کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ بات توریت کے ان مضامین کا چھپانا ہے جن میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت شریف ہے، اور اس کی خوشی، ایمان و طاعت اور مسلمانوں کی مدد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حاضر ہونا انہیں گوارا نہ ہوئی، تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔